لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الغر الميامين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المذمومين المنتدبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين قول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن کریم کی یہ وہ مشہور و معروف سورہ ہے جس کی تلاوت کا شرف ہر خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں. اس میں ارشاد ہوتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری طاقت و توانائی کے ساتھ زلزلے میں آ جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے خزانے کو اگل دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، پھر وہ زمین ساری رودات بیان کر دے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اللہ نے اس کی طرف وحی کی ہوگی. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اس دن لوگ گروہ کے در گروہ نکلیں گے. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جس نے نیک عمل انجام دیا ہے وہ خود اسے دیکھے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا. گویا یہ خلاصے کے طور پر قیامت کی تصویر پیش کی گئی ہے اس سورہ کے اندر. قیامت کی پوری تصویر مختصر طور پر پیش کی گئی ہے کہ جب زمین پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ جھٹکے میں آ جائے گی، اور اتنے جھٹکے میں آئے گی کہ زمین کے اندر جتنے خزانے ہوں گے سارے خزانے کو نگل دے گی. تو اس وقت جب انسان پوچھے گا اسے کیا ہو گیا ہے، تو انسان کون ہوگا؟ کیا فیروز بھائی ہوں گے یا ہمارے چھوٹو دادا ہوں گے؟ وہ انسان کون ہوگا یہ پوچھے گا اسے کیا ہو گیا ہے. یہ طرح مل رہی ہے جھٹکے کے ساتھ سارے اپنے خزانے بھی نکل لے رہی ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے وہ انسان ہم اور آپ جیسا نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا اور آپ کا مولا غالب کل غالب مطلوب کل طالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ پوچھیں گے اسے کیا ہو گیا ہے. جب پوچھیں گے
یومئذ تحدث اخبارها، تو زمین کو اللہ زبان دے دے گا، وہ ساری رودات بیان کر دے گی. ظاہر سی بات ہے زمین بولے گی تو ہم اور آپ تو سمجھ نہیں سکتے، وہ ہمارا مولا ہی سمجھ سکتا ہے. اب بھلا زمین کیسے بولے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، کیونکہ تمہارے رب نے اس کی طرف وحی کی ہوگی، بولنے کی وحی کی ہوگی. یوم یحضر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ گروہ کے در گروہ نکالے جائیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھے. جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی اسے خود دیکھے گا، جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی اسے خود دیکھے گا. تو بیچ میں جو انسان کی بات آئی، اس کا ایک ثبوت پیش کر رہا ہوں میں. کئی کتابوں میں بھی ہے، لیکن میں اس وقت امام شافعی کی کتاب کوکب دری سے اس واقعے کو پیش کر رہا ہوں. اہل سنت کے مشہور عالم ہیں، فضائل مولا میں پوری کتاب ہے ان کی کوکب دری. وہ کہتے ہیں مدینے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، اور زلزلہ اتنا زوروں کا تھا کہ ایسا لگا کہ سارے گھر گر جائیں گے. اگرچہ اور لوگ بھی تھے مگر کسی کے بس کی بات نہیں تھی زلزلہ کو روکنا. بھائی زلزلہ اللہ نازل کرتا ہے، بندہ کیسے روکے گا؟ روک تو وہی سکتا ہے جو مرضی خدا کا مالک ہو. تو لوگ حلال مشکلات، مشکل کشا حضرت علی بن ابی طالب السلام کے پاس آئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا سے رودات بیان کی، مولا اگر ایسا رہا تو کوئی گھر نہیں بچے گا. مولا گئے، ابھی زلزلہ تھوڑے دوروں پہ تھا. مولا وہاں گئے اور جانے کے بعد 3 بار اس سے پوچھا مالکے مالکے مالکے، یہاں مالہا ہے وہاں مالکے ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جو ہی 3 بار زمین نے سنا کہ میرا آقا و مولا مجھ سے پوچھ رہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، فوراً شانت ہو گئی. زلزلہ شانت ہو گیا. ہمارا مولا خالی انسانوں کا مولا نہیں ہے، جناتوں، انسانوں، فرشتوں، نباتاتوں، جمادات، ہر چیز کا مولا ہے. ہر چیز کے اوپر ہمارے مولا کی اطاعت ہے، ہر شے کے اوپر مولا کی اطاعت واجب ہے. 3 بار مولا نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور اس آیت میں کیا ہے؟ وقال الانسان ما لها، اسے کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو. تو عزیزان محترم بہت دورانی گفتگو نہیں کرنی ہے کیونکہ آدھا گھنٹہ ایسے ہی نکل گیا، اور اس کے بعد ابھی زیارت وارثہ بھی ہے اور دعائے فرض بھی پڑھی جائے گی. تو ایک مل جل کا ثواب پڑھ دیں محمد والے محمد، تمام مرحومین کے سارے ثواب صلی علی محمد. آج یہ کرنا ہے، اس جھٹکے کے بعد سارے کے سارے لوگ نکالے جائیں گے قبروں سے، اور پھر اپنا عمل خود انسان دیکھے گا کہ میں نے کیا کیا ہے. ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، ایگزام دیا، رزلٹ آیا 99%. ایک مرتبہ خوش ہوگا کہ جلد سے جلد اپنے گھر پہنچوں، اپنے ممی پپا کو یہ رزلٹ دکھاؤں. خوش ہوگا کہ نہیں؟ اور پتا چلا 99 کے بجائے خالی 9 نمبر آیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد اور بیچارہ اکیلا گیا رزلٹ لینے، اکیلا گیا رزلٹ لینے، دیکھا اکیلے بھائی تو 9 نمبر آیا ہے. اب اس کے پیر میں ایسا لگے گا کہ 1 من کا پتھر باندھ دیا گیا ہے، اٹھے ہی گا نہیں. میں کیسے جاؤں، کیسے اپنے ممی پپا کا سامنا کروں گا، کیسے محلے والوں کا سامنا کروں گا، کیسے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا سامنا کروں گا، کیسے اپنے بھائی بہنوں کا سامنا کروں گا، کیسے میں اپنے دوستوں کا سامنا کروں گا. ارے دنیا میں ایک رزلٹ کی وجہ اتنی شرم آ رہی ہے، اللہ سے کوئی شرم نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی
بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گے، اطاعت کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گے یہ بد عمل لے کر؟ اگر اچھا عمل ہوا، کیونکہ انسان خود دیکھے گا تو وہ تو سوچے گا جلدی سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں، جلدی سے رسول کی بارگاہ میں پہنچوں، جلدی سے امام کی بارگاہ میں پہنچوں، تاکہ ان کی دعائیں لو، تاکہ جنت کی نوید سن سکوں۔ لیکن اگر عمل میں بالکل کورے رہ گئے، کچھ ہے ہی نہیں عمل کی منزل میں، تو پھر قدم بھی نہیں اٹھے گا، پھر تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچیں گے، رسول کی بارگاہ میں کیسے پہنچیں گے، جنت کی تو خواہش ہو ہی نہیں سکتی، پھر عمل ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، مرنے کے بعد عمل ہی کام آئے گا اور کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ برابر آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ عمل ہی کام آئے گا، اب وہ چاہے اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو۔ اچھا عمل ہوگا تو اچھے طریقے سے کام آئے گا، برا عمل ہوگا تو برے طریقے سے کام آئے گا، ہے کہ نہیں؟ ایک سوال پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ سدیر مولا کے چاہنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دن صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ وہاں کیا دیکھا کہ ابو بصیر اور میسرہ اور دیگر اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو ہی میں نے اپنی جگہ لی، فوراً میرے مولا میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے سدیر، ہمارا چاہنے والا، ذرا غور سے سنیے گا کیا کہتے ہیں مولا، اے سدیر، ہمارا چاہنے والا، ہمارا محب، ہم سے محبت کرنے والا، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے جیتے مرتے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ 6 باتیں مولا نے بتائی، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جیتے مرتے اللہ کی عبادت کرتا ہے ہمارا چاہنے والا، ہمارا محب، ہم سے پیار کرنے والا، ہم سے ویلا رکھنے والا۔ سدیر کہتے ہیں مولا میری جان آپ پر فدا ہو جائے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جیتے اور جاگتے ہوئے انسان عبادت کر سکتا ہے، اٹھتے بیٹھتے بھی عبادت کر سکتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ سوتے اور مرتے ہوئے کیسے عبادت کرتا ہے اللہ کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں غلام بھائی؟ اٹھتے بیٹھتے آدمی عبادت کر سکتا ہے اور جیتے ہوئے عبادت کر سکتا ہے، لیکن سوتے ہوئے اور مرتے ہوئے کیسے عبادت کر سکتا ہے وہ؟ تو ایک مرتبہ صادق آل محمد نے فرمایا، اے سدیر، ہمارا چاہنے والا صرف ہمارا ہی پیارا نہیں ہوتا، اللہ کا بھی پیارا ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ کبھی اتفاقاً نماز کے وقت سو جاتا ہے اور اٹھ نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ ان دو فرشتوں کو جسے زمین پر پیدا کیا ہے، جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، وہ 2 فرشتے ایسے ہیں جو کبھی آسمان پہ گئے ہی نہیں ہیں اور آسمان کے فرشتوں سے ملاقات بھی نہیں کی ہے۔ چڑھے امام کہتے ہیں کہ وہ 2 فرشتے جو اس پر مقرر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ میرا پیارا عبادت گزار بندہ سو رہا ہے، لہذا تم اس کے بستر کے پاس جا کر نماز پڑھو۔ یہ دونوں فرشتے اس کے بستر کے پاس آتے نماز پڑھتے ہیں اور ان کی ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہوتی ہے۔ ثواب کے اعتبار سے ان کی ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو نماز پڑھتے ہیں جب تک کہ وہ اٹھ نہ جائے، تو یہ عبادت ہوئی سوتے ہوئے، اور پھر وہ نماز پڑھ کر اس کا ثواب اس کو ہدیہ کرتے ہیں۔ اور یہ سدیر، جب ہمارا پیارا بندہ عبادت گزار بندہ مر جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں، اے معبود، تیرا بندہ تو مر گیا، اب تو حکم دے تاکہ ہم آسمان پہ رہیں یا زمین کے اطراف میں کہیں تیری عبادت کریں۔ تو اللہ کہتا ہے
کہ نہ تو تمہیں آسمان میں رکھنے کی کوئی ضرورت ہے نہ زمین میں، کیونکہ عبادت کرنے والے بہت ہیں آسمان و زمین میں۔ اس وقت میرے اس مردہ بندے کو تمہاری ضرورت ہے، میرا وہ مردہ بندہ اس وقت محتاج ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ فرشتے پوچھتے ہیں پروردگار تو اپنے اس بندے سے کیوں محبت کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ایک تو میرا عابد بندہ ہے، اور دوسرے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد اور ان کی فطرت نے اس سے اپنی ولایت کا عہد و پیمان لیا تھا، اور اس نے اس عہد و پیمان کو پورا کیا، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ لہذا تمہیں نہ آسمان میں رہنے کی ضرورت ہے نہ زمین میں رہنے کی ضرورت ہے، تم جاؤ اس کی قبر پہ اس وقت تک نماز پڑھتے رہو جب تک میں اسے قبر سے نہ اٹھا لوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر یہ فرشتے اس کی قبر پہ آ جاتے ہیں اور نماز پڑھتے رہتے ہیں، اس وقت تک پڑھیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر دوبارہ قبر سے نہ اٹھائے، اور اس کا ثواب اس کو ہدیہ کرتے رہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ سوتے اور مرتے ہوئے بھی کیسے عبادت ہوتی ہے، یعنی اللہ کا عبادت گزار بندہ، اہل بیت کا چاہنے والا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جیتے مرتے اس کی عبادت کرتا ہے، جب تک وہ صحیح و سالم رہتا ہے خود اس کی عبادت کا ثواب کرتا، اور جب وہ سو جاتا ہے مر جاتا ہے تو فرشتے اس کی طرف سے عبادت کرتے ہیں، اسے ہدیہ کرتے ہیں۔ تو سدیر کہتے ہیں مولا، اب سنیے، سدیر کہتے ہیں تو مولا اب اس سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اور جاگتے ہوئے عبادت کرنے سے زیادہ ثواب تو سوتے اور مرتے ہوئے ثواب۔ تو ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو اس کے ایمان کی بنیاد پر اللہ اسے قیامت کے دن اپنے خاص امان میں رکھے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایمان جیتے جاگتے اور اٹھتے بیٹھتے عبادت سے حاصل ہوتا ہے، فرشتوں کی عبادت سے یہ ایمان حاصل نہیں ہونے والا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ تو آپ سبھی حضرات ماشاءاللہ نمازی ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لہذا اس واقعے پہ غور فرمائیے، کتنا دھیان اللہ ہمارے اوپر رکھتا ہے، سوتے ہوئے بھی دھیان رکھتا ہے، مرنے کے بعد بھی دھیان رکھتا ہے۔ پھر ہمیں اس پروردگار عالم کے لیے اپنا کتنا وقت دینا چاہیے، اپنے وقت کی قربانی کتنا دینا چاہیے، اپنے مولا امام کے ان مجلسوں اور محفلوں میں آنے کتنی قربانی دینا چاہیے۔ جب وہ ہمیں اتنا خیال رکھتے ہیں تو عزیزان محترم، ختم کی منزلوں کو پہنچنا ہوں۔ آج کے مجلس میں ہمارے بہنوئی مرحوم مولانا انصار حسین ترابی صاحب کئی سارے ثواب کیے۔ پچھلی مجلس میں چند باتیں ان کے بارے میں نے آپ حضرات کی خدمت بیان کی تھی۔ ویسے تو ہر عالم پریشان رہتا ہے، اسی لیے دنیا کی ہر شے اس کے لیے استغفار کرتی ہے، کیونکہ وہ ایسے علم کا مالک ہوتا ہے جو علم اہل بیت ہے، اور وہ جو پڑھتا ہے تو بھی اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال رہتا ہے کہ پڑھ لکھ کر قوم کی خدمت کرنی ہے، اور جب پڑھ لیتا ہے تو قوم ملت کی خدمت کرتا ہے، اور جب خدمت میں نکلتا ہے تو طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں، طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں، کوئی اس کے دل کو خوش کرتا ہے تو کوئی اس کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہر عالم کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک عالم ایک سال کہیں رہ جاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ کیلنڈر کی طرح عالم بھی بدل دیا جائے، نیا کیلنڈر مسجد امام باڑے میں لگا دیتے ہیں، اسی طریقے سے نیا کیلنڈر کی طرح عالم بھی آئے۔ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کسی کے ساتھ زیادہ ہے، کسی کے ساتھ کم ہوتا ہے، لیکن
یہ ہمارے جو بہنوئی تھے انہیں بڑا ستایا گیا. میں نے بتایا نہیں، بڑے سادے سمپل آدمی تھے، اس لیے انہیں بہت ستایا گیا. جس دن سے ان کا انتقال ہوا ہے اس دن سے مجھے برابر نیند نہیں آتی، کیونکہ میں نے بتایا کہ میں شروعات سے ان کے ساتھ رہا ہوں، اور انہوں نے بالکل اپنے بھائی کی طرح مجھے رکھا. کئی مہینے ان کے ساتھ رہا، بلکہ ایک بار تو سال بھر ان کے ساتھ رہا، خدمتیں بھی کی ہے، ویسے بھی رہا. دیکھا کیسے لوگ کس طریقے سے یہ سب کتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، مگر صابر تھے، خوش اخلاق تھے، کسی سے کوئی شکوہ نہیں. عزیزان محترم، اسی تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرتے کرتے اس منزل تک پہنچے کہ اللہ نے 12 سال پہلے ان کو احساس دلا دیا کہ وہ ہردوئی کے جگہ پہانی میں سرکاری ٹیچر بن گئے. کئی جگہ ان کا پیسہ بھی مارا گیا اسی نوکری کو دلانے کے لیے. اتنا دے دیجیے تو ہم آپ کو نوکری دلا دیتے. بہت ستایا گیا. آپ یوں سمجھیے کہ ان میں اور مجھ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، یا یوں سمجھیے آگ اور پانی کا فرق ہے. اتنے صابر تھے، اور صبر کا پھل اللہ نے انہیں دکھایا. 12 سال وہ سرکاری ٹیچر تھے، لیکن دیکھیے اس عمر میں بھی پہانی سے وہ ایک جمعے کے لیے فروخ آباد جاتے تھے. یعنی اگر میں جوڑوں میں تو کبھی گیا نہیں ہوں، لیکن میں جو اندازہ لگا رہا ہوں کہ پہانی سے فروخ آباد کا راستہ کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے کا راستہ ہے، یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پہانی سے پہلے لکھنؤ آنا پڑتا ہے، لکھنؤ سے کانپور کے آگے فروخ آباد. ایک جمعے کے لیے ایسا عالم خدمت دین کے لیے وہاں پہنچ رہا ہے، گھر سے دور، بیوی بچوں سے دور، عزیز و اقربا سے دور. اور میں تو خیر یہاں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، لیکن گھر سے تو دور ہوں. اتنا دھیان رکھیے، کوئی بھی عالم ہو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیجئے کہ اسے لگے کہ ہاں یہ سب میرے اپنے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے، میرے یہ سب اپنے ہیں. کیونکہ نہ اس کو ماں رہتے ہیں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہیں. ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں، جہاں بھی جو عالم رہتا ہے. تکلیف نہ دیجیے. 3 لوگوں کی آہ سے بچیے. ایک مظلوم کی آہ سے بچیں، ایک کسی سید کی آہ سے بچیں، مگر اوریجنل سید ہونا چاہیے. اوریجنل سید کی آہ سے بچیں، بناوٹی سید نہیں. اور عالم کی آہ سے بچے. آہ میں نہ تو زبان ہلتی ہے اور نہ تو ہاتھ پیر ہلتا ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ یہاں سے خدا تک ہوتا ہے. اور بس زمین و آسمان میں اتنا ہی فرق ہے کہ ہمارے مولا فرماتے ہیں کہ انسان کی مظلوم انسان کی آہ فوراً آسمان تک پہنچ جاتی ہے. زیادہ کسی عالم کے ساتھ برا سلوک. نبیوں کو بھی ستایا گیا. ایسے نبی جنہیں بار بار ذبح کیا، کاٹا گیا، ان کے پورے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، پھر اللہ نے زندہ کیا، پھر بھی تبلیغ کر رہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں، طرح طرح ستایا گیا. جناب نوح علیہ السلام کے اوپر پتھر پھینکے جا رہے تھے، 950 سال تبلیغ کی. جناب نوح کہتے ہیں کہ جب مجھے پتھر مارا جاتا تھا تو میں گر جاتا تھا، تو فرشتہ آتا تھا، مجھے سیدھا کرتا تھا اور اپنا پر میرے زخموں پر مس کرتا تھا، تو میرا زخم صحیح ہو جاتا تھا. بس نوح اور حسین میں یہی فرق ہے. جب نوح کے بدن میں تکلیف ہوتی ہے تو فرشتہ آسمان سے آتا ہے، اپنا پر ان کے بدن میں مس کرتا ہے، اور نبی نوح جیسے نبی کا زخم صحیح ہو جاتا ہے. لیکن فطرت جیسا فرشتہ جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو درے حسین پر آ کر گہوارے حسینی سے اپنے بدن کو
دے رہا ہے. ایک اور سلوات پڑھ دے محمد والے محمد. صلی علی محمد ختم کیا میں نے. جانے والے جا رہے ہیں. انسان کی زندگی یہی ہے، آنا جانا. تو یار جا رہے ہیں، اس سے عبرت حاصل کریں. یہ مجلس اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں کہ کل ہمیں بھی جانا ہے. اور ایسی موتیں جو ہوتی ہیں اچانک، اس سے تو اور ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. کب داعی اجل کو لبیک کہنا پڑے، کب فرشتہ اجل ہم تک آ پہنچے اور کہاں آ پہنچے، موت کہاں لکھی ہے کچھ پتہ نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں عرض کیا تھا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے لوگو تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ تم کہیں بھی بھاگ کے جاؤ، موت تمہیں پا لے گی. چاہے تم مضبوط ترین قلعے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، موت وہاں پہنچ جائے گی، موت کا فرشتہ وہاں پہنچ جائے گا. لہذا تیار رہے اس کے لیے. میں نے بی بی سکینہ کی محفل کے موقع پر کیا تھا کہ بیٹی باپ کے جنازے کی زینت ہوا کرتی ہے، اور ایک حسین کی بیٹی تھی کربلا کے میدان میں. کسی حسین نے دعاؤں میں مانگا تھا، پروردگار ایک ایسی بیٹی دے دے جو نہ میرے بغیر رہ سکے نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں. اللہ نے دعا قبول کی اور حسین کو ایسی بیٹی دی کہ جسے صرف سینے حسین پر جو سکون ملتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ حسین رخصت آخر کے لیے آ گئے خیمے میں اور سب کو سلام کرنے لگے. اے زینب ام کلثوم، اے رقیہ، اے ماں کی کنیز فضہ، اے سکینہ، ایک ایک کا نام، تم سب پر میرا آخری سلام. سب تو پریشان ہوئے مگر حسین کی لاڈلی زیادہ پریشان ہوئی، تڑپ گئی. امام علی مقام خیمے سے باہر آئے، گھوڑا باہر کھڑا تھا، سوار کرنے والا کوئی نہیں. امام کبھی داہنی جانب دیکھ رہے کبھی بائیں جانب دیکھ رہے، کیونکہ اس سے پہلے عباس و اکبر و قاسم مل کر حسین کو سوار کرتے تھے، مگر آج کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بھیا آج عباس و اکبر و قاسم نہیں تو زینب سوار کرے گی. زینب نے حسین کو سوار کیا. اب گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے امام علی مقام نے اشارہ کیا مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. امام علی مقام کہتے ہیں اے میرے اسب باہوبا، میں جانتا ہوں تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے، میں بھی پیاسا ہوں، لیکن یہ حسین کی آخری فرمائش ہے، اس میں کوتاہی نہ کر. اس کے بعد حسین تیری پشت میں سوار نہ ہوگا. اتنا سنتے ہی ایک مرتبہ ذوالجناح نے نیچے اشارہ کیا، سر کو جھکایا. حسین نے کیا دیکھا؟ ارے وہی بچی جسے دعا میں مانگا تھا، سکینہ، 4 برس کی سکینہ گھوڑے کو سمے سے لپٹی ہوئی بیٹھ کر رہی ہے. اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقبر میں نہ لے جا. ارے صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے. حسین نے جو دیکھا، ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، سکینہ کو آغوش میں بیٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد رخصت کیا، جناب زینب کے حوالے کیا اور جناب سکینہ کو منع کیا. اے بیٹی ابھی نہ رو، حسین زندہ ہے، کیونکہ میری شہادت کے بعد تیرا رونا طویل ہو جائے گا. شاید حسین کو نہیں معلوم تھا آقا طویل نہیں ہوگا، سکینہ روئے گی تو تماچے کھائے گی، رونے ہی نہیں دیا جائے گا، اس لیے ابھی رونے دیجئے. ارباب اعظام لو حسین گئے میدان میں اور اس کے بعد ایک منزل ایسی آتی ہے، ندا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے حسین، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا. ارباب اعظام حسین نے تلوار نیام میں رکھی، باقی فوج واپس آ گئی. ایک جسم نازنی ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی پتھر برسا رہا ہے. ارباب اعظام حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آئے مگر لاشا زمین پہ نہیں بلکہ 3 گھنٹے تیروں پہ معلق رہا. اب اسی درمیان شمل ملعون آیا، کند خنجر لیے ہوئے آیا، کند خنجر لیے ہوئے آیا. ہائے زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی، کند خنجر لیے ہوئے آیا، امام کی پشت پہ سوار ہوا ارباب اعظام اور خنجر سوکھی ہوئی گردن پہ چلانے لگا. زینب نے کہا اے پسر سال
حسین شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے، سکینہ یتیم ہو گئی۔ اب ایک مرتبہ ذوالجناح سنانے کے لیے خیمے کے قریب آیا۔ ہنہنانے کی آواز جب خیمے میں پہنچی، زینب نے کہا بیٹی جا دیکھ، تیرا بابا شاید آ گیا ہے، کیونکہ گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آ رہی ہے۔ سکینہ خیمے کے باہر آئی تو کیا دیکھا، ارے زین خالی ہے، دوڑی دوڑی گئی، اے بھوپی اماں، ارے ذوالجناح تو آیا، میرا بابا نہ آیا، گھوڑے کی زین خالی ہے۔ روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے بی بی سکینہ نے گھوڑے سے پوچھا دے کتنا بابا کو چاہتی تھی، یقیناً بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ایک مرتبہ پوچھتی ہیں، اے ذوالجناح اتنا بتا دے میرے بابا نے پانی پیا تھا یا نہیں، یا قتل شانہ، اے ذوالجناح اتنا بتا دے میرے بابا نے پانی پیا تھا یا نہیں، یا پیاسا مارا گیا۔ اتنا سننا تھا، ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ارباب ادا اس کے بعد ذوالجناح وہاں سے چلا گیا۔ یہی سکینہ ہے، یزید کے دربار میں ہے، امتحان لینا چاہ رہا یزید، کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تو اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی ہے، میں آج امتحان لینا چاہتا ہوں، تو اپنے بابا کو پکار اور تخت سے سر تیرے آغوش میں آ جائے۔ سکینہ کے ننھے ننھے ہاتھ بلند ہوئے، بابا یزید آج ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے، اے بابا محبت میں ناکام نہ کرنا۔ ایک مرتبہ تخت تلوار سر اٹھا، ہوا میں لہراتا ہوا سکینہ کی آغوش میں آ گیا۔ سکینہ نے اپنا سر بابا کے منہ پہ رکھا، روداد غم بیان کرنے لگی، انا للہ و انا الیہ